اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو اپنے حبیب کے صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ انسان کے دل میں جس چیز کی چاہت ہو اور قدر ہو، اس کے ملنے پر دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اولاد کا عطا ہونا یہ بھی خوشی کا ذریعہ ہے۔ منصب ملنے پر بھی بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ بچھڑوں سے ملاقات پر بھی مسرت ہوتی ہے۔ مال و دولت میں اضافہ ہو شادمانی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح کی کئی دیگر چیزیں ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے، وہ ملیں تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہو، اس کی نظر میں رضا الہی خوشنودی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہو۔ ایسے شخص کو اپنے مہربان رب کی فرما برداری اور اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کرنے پر فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اور جب اسے رب کریم کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا مجدہ سنایا جائے تو اس کی عید ہوتی ہے۔ عید الفطر کا تصور بھی یہی ہے۔ پورا ماہ مبارک رمضان مبارک اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو بندہ روزہ رکھ کے مشقت برداشت کرتا ہے، جائز حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ترک کرتا ہے، اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رضا الہی کے دیگر کام کرتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ثواب کے طور پر، انعام کے طور پر اس بندے کو عید عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں 7492 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں 1151 نمبر پر ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يُلْقَى رَبَّهُ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت وہ کتنا مزیدار پروگرام ہوگا کہ جس ذات باری کے لیے ہم نے ساری زندگی حرام سے اجتناب کیا، حلال کو اختیار کیا، جس کے لیے ہم نے سجدے کیے، جس کے لیے ہم نے زکاتیں دیں، جس کے لیے ہم نے خیراتیں کی، جس کے لیے ہم نے ہر ایک وہ عمل کیا جو ہمارے نفس کو عزیز تھا لیکن میرے رب کو منظور نہیں تھا، ہم نے اس کی رضا کے لیے ہر اس کام کو چھوڑنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جب اپنا دیدار عطا فرمائے گا کہ بلا اس دن کیا سواد آئے گا، اس دن کی کیفیت بندہ نہیں بیان کر سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ ایک خاص اجر ہے روزے دار کے لیے۔ صحیح بخاری شریف میں 7492 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ کسی بھی کتاب میں ابھی تک میں نے نہیں پڑھا، اگر آپ لوگوں نے، آپ ساتھیوں نے پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں نے آج تک ابھی تک کسی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی کہ روزے کا ثواب اتنا ہے۔ بھئی من عمل صالحا فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے۔ پھر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یعنی ایک نیکی کا ثواب آپ کو 700 گنا تک اللہ عطا فرماتا ہے۔
اور پھر فرمایا ایک مقام پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ تعالیٰ کسی پہ راضی ہو جائے تو پھر بغیر حساب کتاب اس کو عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کے لیے کہیں پر یہ بات مینشن نہیں ہے کہ جناب اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اچھا، اس کی عبارت کو اجزی کی بجائے اجزا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اجزی کی بجائے اجزا۔ اجزی کا مطلب میں ہی اس کی جزا دوں گا، اجزا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کمال نہیں ہو جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک جب اپنا دیدار عطا فرمائے گا حضرت جی، پھر میں کہتا ہوں ہمارے جسم کا لواں لواں وجد میں ہوگا، اور اس کا ثواب واقعتاً کسی بھی شمار میں نہیں ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، بلکہ یہ سورہ زمر شریف کی آیہ مبارکہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ سورہ حاقہ شریف کی آیہ مبارکہ ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ روزے داروں کو جب اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرمائے گا نا تو ارشاد فرمائے گا آؤ بھائی خوب مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان نیک کاموں کا انعام ہے جو گزشتہ دنوں میں تم نے کیے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے کچھ احباب کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، قریب سے ایک چرواہا گزرا، آپ نے اس کو کھانے کی دعوت دی، آجا بھائی گرمیوں کے دن ہیں، تو چرواہا ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، بکریاں چرا رہا ہے، تجھے بھوک لگی ہوگی، آجا ہمارے پاس بیٹھ جا۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اس بات پر، اتنی سخت گرمی کے اندر اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی نفلی روزہ، فرضی بھی نہیں۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا ابادر الایام الخالیہ، یعنی مجھے یہ خوشخبری پانے کی چاہت ہے کہ مزے سے خوب کھاؤ پیو، یہ ان نیک کاموں کا انعام ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کی اس بات سے بڑا متاثر ہوا اور فرمایا کیا تم مجھے ایک بکری فروخت نہیں کر دیتے؟ ایک بکری مجھے بیچ دو، میں اس کو ذبح کرتا ہوں، پکاتا ہوں، اتنی دیر میں افطاری کا وقت ہو جائے گا، تم بکری کی قیمت بھی لے لو اور افطاری بھی میری پاس کر لینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ عرض گزار ہوا حضور یہ بکریاں میری نہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، یہ بکریاں میری نہیں، یہ میری آقا کی بکریاں ہیں۔ آپ اس کی دیانتداری سے بڑے متاثر ہوئے۔ آج تو بھائی کسی کو تھوڑا سا بھی موقع ملے بھائی جان وہ تو نہیں چھوڑتے، کسی بھی مقام پر دفتر سے کچھ اور اٹھایا نہ جائے، پینسل کاپیاں اٹھا لیتے ہیں، ادھر آؤ چلو ایت دو، اور کچھ نہ ہو پرنٹ نکلوانے شروع کر دیتے، چلو ایت کٹاؤ نہیں، اور کچھ بھی نہ ہو۔ ہم نے کہا یار بڑا ایماندار یہ بندہ ہے، بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار مجھے یہ بتا تیرا مالک تو تجھے دیکھ نہیں رہا کہ بکریاں تو نے بیچی ہیں یا نہیں بیچی، تو کہہ سکتا تھا بھیڑیا کھا گیا، تو مالک نے کون سی تفتیش کرنی تھی؟ کئی سینکڑوں بکریاں ان میں سے ایک بھیڑیا کھا بھی گیا تو اس نے جو الفاظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ان الفاظ کو بار بار کہتے گئے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ فَإِنَ اللَّهِ، یعنی اگر میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو وہ یہ جملہ ان کو اتنا مزیدار لگا ہوگا، فَإِنَ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهِ، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ۔ میں نے زندگی میں ایک بات ہمارے بزرگوں سے جو پڑھی اور سنی کہ آپ کی جہاں پر جلوت پاکیزہ اور بڑی زبردست قسم کی خوبصورت ہے، آپ کی خلوت بھی خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کے تخیلات پر بھی آپ کی پکڑ ہونی چاہیے۔ میڈیا کا زمانہ ہے جی، میڈیا کے زمانے کے اندر اگر ہماری زندگیوں پر ایک فلم بنائی جائے جس میں ہمارے تنہائی کے لمحات بھی ریکارڈ کیے جائیں تو کیا بندہ وہ فلم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے؟
اگر نہیں دیکھ سکتا تو بابو یہاں پر تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن فإن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی عدالت میں تو پیش ہونا ہے، اور جس دن پیش ہونا اس دن رکاوٹ بھی کوئی نہیں، پوری انسانیت دیکھے گی۔ اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ ان لوگوں کے زمرے میں آ چکے ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جڑی لنگ گئی وہ بھی سونی لنگ گئی، جڑی آن والی ہے ان کا بھی کوئی خوف نہیں۔ ہماری آنے والی زندگی پر بھی ہمیں الحمدللہ اطمینان ہے کہ ہم نے جو پیچھے اعمال کیے ہیں وہ ایسے اعمال نہیں جن کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ سامعین ذوی الاحترام علیہ الشام، رمضان المبارک کے ان ایام کا جو پیغام ہے وہ روزوں میں جو تلاوت، صدقہ خیرات، دیگر اچھے کام کرنے کے بعد یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ تکبر کی آفت نہ آ جائے اندر، ہمارے دلوں میں تکبر کی آفت، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ڈاکٹر محمد وحید الزمان، سمن آباد سے آئیں، یہ خود ماشاءاللہ بڑا زبردست پروفیسر آدمی ہیں، ہم تو ہمیں نکے موٹے ملڑو ہیں ملڑو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت لکھی، اس کو ایک اور شاعر نے اردو کے اندر اس کو ڈھالا، بڑی مزے کی، کہتے ہیں فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ جڑا موٹا تازہ بکرا ہوتا نہیں وہ بہت زیادہ میں کرتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو زیادہ میں کرے نا جی، کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے، یہ موٹا تازہ بکرا ہے اس کی قربانی ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ بکرا میں کرنے والا کسائی کے ہتھے چڑھا، کسائی نے اس کو ذبح کیا، اس کی کھال بھی بک گئی، اس کا گوشت بھی بک گیا، اس کے سری پائے بھی بک گئے، سارا کچھ بک گیا، بعد میں کیا بچا؟ رہ گئیں آنتیں فقط میں سنانے کے لیے، رہ گئیں آنتیں کون کھاتا ہے؟ آنتیں کوئی بھی پھینک دی جاتی، رہ گئیں آنتیں فقط میں سنانے کے لیے، لے گیا نطاف انہیں دھنکی بنانے کے لیے۔ آپ لوگوں نے نا دیکھا ہوگا نطاف یہ ایک قسم کا انسٹرومنٹ بناتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تنبا، یہ بکرے کی آنت لے کے نا جی اس کو خالی کر کے اس کو بل دیا جاتا ہے، اور جب وہ خوب رسی کی طرح ٹائٹ ہو جاتی ہے نا جی تو اوپر سے ایک کیل کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، ایک نیچے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو ایسے تنکا لگاتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے توں توں توں۔ مولانا کہتا ہے وہ بیوقوف آدمی میں کرے گا نا تو کسائی بھی تجھے ہی پسند کرے گا، تیری کھالیں بھی بیچے گا، تیرا سب کچھ بیچ دے گا، اور بیچنے کے بعد جو باقی تیری آنتیں رہ جائیں گی نا میں سنانے کے، وہ آنتوں کو پکڑ کے ایسے کریں نا جی، ایسے دبائیں تو بیچ میں سے ٹر ٹر کی آواز آتی ہے، اب اندر ٹریول کرتی، تو وہ کہتی ہے وہ بھی تیری ہوا بھی نکالے گا اچھی طرح، اور تیری آنتوں کو بھی صحیح کس بل دے کے پھر اوپر باندھ کے پھر تنکا لگا کے پوچھے گا ہن سنا میں ہے تیرے اندر؟ وہ کہتا ہے نہیں تو بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس دی مایا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا، اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی ہے، میں بھی تو ہاں تے تم ہی تو ہے، بلا کون نبھانا، ساڈی تے ہستی کوئی نہیں، مولا تو ہی تو ہے۔ حضرت یہ جتنی بھی عبادات ہوئی ہیں صرف اتنا بتائیے یہ عبادات کس کے کرم سے ہوئی ہیں؟ اللہ کے کرم سے ہوئی، اس میں میری ذات تو ہے ہی نہیں بیچ میں، میرے رب نے چاہا تھا کہ میں روزہ رکھوں، میرے رب نے چاہا تھا کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدے کروں، میرے رب نے چاہا تھا میں اپنے مال سے خیرات نکالوں، میرے رب نے چاہا تھا ہم صدقے دیں، زکاتیں دیں، ہم خیراتیں دیں اپنی جانوں کو، وہ اوقات باوجود اس کے کہ ہم نے نوکریوں پر بھی جانا ہے، لیکن جناب نہیں، میرے رب کا حکم ہے، ہم نے اپنی میں مار دی، ہم نے میں نہیں کیا، ہم نے کہا تو ہی تو، بس مالک تیری ذات اچھی۔ المتکبر
صرف تکبر ایک ذات کو شایان شان ہے، بس ختم، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ معلوم کہتے ہیں نفس ہر کس کم ترس فرعون نے، ہم جو ہیں ہم فرعون سے کم نہیں، فرق اتنا ہے اس کے پاس پیسہ اور حکومت تھی، ہمارے پاس وہ نہیں۔ آج ہمارے پاس وہ آ جائے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے جناب ہم کیا چیز ہیں۔ جس کے پاس آج پیسہ ہے، جس کے پاس آج حکومت ہے، آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کیا صورت ہے۔ اس لیے میرے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون ما اتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ وہ جنہوں نے جو مال دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ہر اچھا عمل اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی آیات مقدسات ہیں۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ کردار کی مالکہ، پاک دامنہ، جس کی پاک دامنی اتنی پاک دامنی قرآن کی 18 آیات مقدسات جس کی شان میں اتری ہوں۔ قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے جناب، 18 آیات مقدسات جس کی پاک دامنی کے لیے۔ تو اماں جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا تقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اے صدیق کی بیٹی، اس آیت میں چور اور شرابی مراد نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور صدقات ادا کرتے ہیں، پھر بھی انہیں خوف ہوتا ہے کہ قبولیت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر 3175 نمبر پر یہ آیا مبارکہ۔ اچھا جی، اہم ترین بات، آپ نے جتنے بھی افراد تشریف فرما ہیں آپ سب نے الحمدللہ، میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں وہ آخری انسان سے لے کے پہلے انسان تک جس نے روزہ یا نماز یا تراویح وغیرہ نہ پڑھی ہو۔ ہر ایک نے، میرا حسن ظن ہے یہاں پر ہر ایک نے یہ سارے نیک اعمال کیے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہر چیز کی ایک نشانی ہے نا جی پتہ کرنے کی۔ بخار چیک کرنا ہے، ٹیسٹر لگا لو، لیول پتہ چل جائے گا کتنے لیول پہ بخار ہے۔ بی پی چیک کرنا ہے، مشین لگا لو۔ اعمال چیک کرنے ہیں یہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو 4 بڑی نشانیاں ہیں جن نشانیوں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا صرف ہمارا وقت ضائع ہوا۔ پہلی نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اللہ پھر اس پر استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ نیک عمل کیا، اب اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے گا، دوبارہ میرے بندے کر، دوبارہ کر، دوبارہ کر، دوبارہ کر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا عمل پسند آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ پہلی نشانی قبولیت۔ جن لوگوں نے رمضان مبارک کے اندر نمازیں ادا کی، فرائض ادا کی، اگر وہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح قائم ہیں تو یہ پہلی نشانی ہے آپ کے اعمال کے قبول ہونے کی، کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آپ کا عمل قبول فرما لیا۔ دوسری نشانی، مزید نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ اس بندے کو سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ جو نیک عمل کیے اللہ وہیں پہ روکتا نہیں، اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے سے راضی ہوں، ذرا یہ نیکی بھی کر لے نا، یہ نیکی بھی کر لے۔ میں نے کل بھی یہ پیغام دیا اور آج بھی ایک پیغام اور مزید میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میں نے صبح فجر میں بھی یہ بات کی ہے، یہ پیغام بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنے بھی افراد ہیں، کئی ابھی شادی شدہ ہیں، کئی غیر شادی شدہ۔ جو شادی شدہ ہیں ان لوگوں کو افطاریاں کس نے کروائیں؟ ان کی بیگموں نے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی والدہ نے یا ان کی بہنوں نے۔ آپ یہاں پہ سیلیبریشن کرنے کے لیے آ گئے، اللہ سے عیدی لینے کے لیے آ گئے، انعام لینے کے لیے آ گئے۔ جب انعام ملے گا آپ کو بخشش کا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو پھر آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس خاتون نے اپنی نیند نہیں دیکھی، جس خاتون نے اپنا آرام نہیں دیکھا، آپ کے اٹھنے سے پہلے اٹھی،
آپ کے تمام تر معاملات اس نے سنبھالے، روزہ بھی رکھا، کپڑے بھی دھوئے، برتن بھی دھوئے، صفائیاں بھی کیں، اس نے بچوں کو بھی سنبھالا، اس نے سارے معاملات کیے، پابندی کے ساتھ پورا مہینہ اس نے آپ کی خدمت کی۔ اب حق نہیں بنتا کہ کچھ ہدیتاً تحفتاً اس کو کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ میری خدمت کی ہے، یہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول فرمائیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عبادات میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ ہاں جی، ہماری پنجابی طبیعت کے لوگ ہیں، یہ بات سن کے کوئی انج نہ سمجھے مولوی بڈھی دے تھلے لگا ہے، مولوی بڈھی دے تھلے لگے ہیں، ہوں بڑھیاں نو سی رہیے، پنجابی ہے نا جی، تو پھر انہیں کیتا تو پھر کی ہویا، میری بڈھی نہیں، میری ماں نہیں۔ او بابا 365 دن آپ کو ایسا کام کرنے والا ملا ہوا ہے جو آپ کے برتن بھی دھو رہا ہے، آپ کے کپڑے بھی دھو رہا ہے، آپ کے گھر کی صفائیاں بھی کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو بھی سنبھال رہا ہے، آپ کی عبادات کے اندر آپ کا معاون بن رہا ہے۔ ذرا آپ کو سحریاں بنانی پڑے نا، آٹے گوندھنے پڑے، سالن پکانے پڑے، ہاں جی، اور سارے معاملات پھر خود کرنے پڑیں، پھر میں پوچھوں گا مولوی بڈھی تھلے لگا ہے یا نہیں لگا؟ تو حق بنتا ہے آج عیدی جو ہے نا ان کو بھی پیش کرنی اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ کسی بندے کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، خاص کر ماں باپ کو اور ان جو گھریلو خواتین، ان کو تو راضی کرنا مشکل ہے ہی کوئی نہیں، بڑا سوکھا۔ اماں جی کو بٹھائیں چارپائی کے اوپر، ابا جی کو بٹھائیں چارپائی کے اوپر، گھٹنا پکڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں ابا جی آپ کو پتہ ہے میں نافرمان بچہ ہوں، مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئیں، آپ میرے باپ ہیں، مہربانی نہیں کرتے، معاف نہیں کر دیتے؟ اللہ کی قسم تمہارا باپ اسی وقت تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں نیواں، ہاں جی میرے پلے کچھ بھی نہیں، یا اللہ میں کمزور، میں ماڑا، میں گناہ گار، مالک تو بڑا، تو شانہ والا، سنیا تو اچا۔ ہاں جی، میاں صاحب کہندے میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے ان اچیاں کولو جنہیں نیویاں نال نبھائی۔ رب سونے کے بارگاہ میں جب ہم آجزی انکساری کریں نا، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم جب آپ ماں باپ کے سامنے آجزی کریں گے، اماں ابا بھی راضی ہو جائیں گے، وہ اتنے سخت نہیں ہوتے۔ این ماں پیو راضی، این ماں پیو راضی، ساری زندگی گزر جاتی ہے، ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہائے اللہ اکبر، اگر اسی عمل پر ہماری پکڑ ہو گئی نا تو میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ صحابی ہو، اماں جی ناراض ہوں، جان نہیں نکلتی۔ حضور یہ وہ جنہوں نے مخلص ہو کے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے نا، حق بنتا ہے یار آج ان کی اس محنت کو اپریشیٹ کیا جائے۔ ایک پیغام۔ تیسری جو نشانی ہے اعمال کے قبول ہونے کی، توبہ اور استغفار کا شوق اللہ تعالیٰ دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لوہے کو بندہ بھٹی کے اندر ڈالے، کپڑے کو بندہ مشین کے اندر ڈالے، اور جب ایسے چکر ملتے نا جی تو ساری میل ایک طرف، خالی سونا ایک طرف۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم اللہ سے یہی عیدی لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ مالک جو خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں مولا، پرفیکٹ ذات تیری، لا ریب ذات تیری، بے عیب ذات تیری، منزہ مبرہ معلیٰ، مولا یہ ساری شانیں تیری، ہم مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، عاصی ہیں۔ مالک تیرے سے ہم آج خیرات مانگتے ہیں، اس دن کے اندر ہمیں عیدی کے طور پر مغفرت عطا فرما دے۔ یہ صرف میرے رب سے ہی مل سکتی ہے، کسی ادارے سے نہیں ملے گی۔ چوتھی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی لگن۔ ہمیشہ بندہ ایک ہی کوشش کرے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ بندہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب اللہ کسی پر راضی ہوتا ہے نا جی، یہ قرآن پاک کے اندر بڑے کمال کے الفاظ ہیں، بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف اختیار میرے رب کے پاس۔ ہاں جی، وہ اگر قبول کرے تو تیرے گناہ بھی قبول ہیں،
اگر وہ رد کر دیتے تو نیکیاں بھی تیری ریجیکٹ کر دے. جاؤ لے جاؤ, اس کو نہیں چاہیے. کئی ایسے آئیں گے کل محشر کے دن جو اپنے نمازوں روزوں کے ٹوکرے بھر کے لائیں گے, اللہ ایسے پھٹے ہوئے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے منہ پہ دے مارے گا, جا لے جا, میں نے تیری نمازیں دی لوڑ کو نہیں, چل لوٹ جا. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ 99 دفتر گناہوں کے لے کے آئے گا, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی, ایک بھی نیکی کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک اس کی رحمت جوش میں آئے گی. پھر اللہ حکم فرمائے گا ذرا پڑھنا اپنے گناہ. تو حضور فرماتے ہیں وہ چھوٹے 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 گناہ پڑے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا, پڑھتا 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 نا, جب سارے گناہ پورے ہو جائیں گے, پڑھ لیے سارے, جی مالک پڑھ لیے. اب وہ ذات سارا کچھ جانتی ہے جی. اللہ فرمائے گا یہ جتنے بھی تو نے پڑھے ہیں نا یہ سارے معاف ہو گئے. حضور فرماتے ہیں وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں. اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے پتہ ہے, میں جانتا ہوں کہ تو نے بڑے بڑے نہیں پڑھے, جب میں نے کہہ دیا معاف ہو گئے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. چل. وہ رحمت خدا بہانمی جوید, بہانمی جوید. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ نہیں چاہتی, وہ تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے بندے کو معاف کیسے کروں. ہم نے بخاری شریف کے اندر پڑھا, مسلم شریف کے اندر پڑھا, سیاستہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا, ایک فاحشہ عورت کے کتے اپنا کو پانی پلانے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے معاف کر دیا. ایک عابدہ زاہدہ خاتون, اس نے بلی کو بند کر کے مار دیا, اللہ تعالیٰ کو غضب آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنمی بنا دیا. حضور یہ تو اس کے فیصلے ہیں. وہ بڑے بڑے صوفیوں کو لٹکا دے, اور وہ جب کرم پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیں. تو ہمیں بھائی اپنے اعمال پر کوئی مان نہیں, ہماری اپنی تمام عبادات پر کوئی مان نہیں, صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے اوپر مان ہے. حضرت جی یہ کتنا بڑا احسان ہے. خیر ایک اور جو مختصراً میں عرض کر دوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ اس کی برکت سے روزہ دار کا لغو اور فحش اور بےہودہ کلام سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. یہ سنن ابو داؤد شریف کی 1609 نمبر پر حدیث پاک ہے. رمضانوں میں ہم پنجابی لوگ ہیں نا جی, تو ہماری ایسے ہی وہ فلو کے اندر ہی گالیاں نکل جاتی ہیں. ہماری زبان تیری ماں دی تیری بہن دی تے ساڈی فلو میں ہی نکل جاتی ہیں نا جی. تو اس سے روحانیت تو گئی نہیں جی. آپ کو فلو کیا, ہم ٹینشن نہیں ہوتی ہماری کہ ہم گالی نکالیں, نہیں, وہ ایک جو ہے نا جی گفتگو کا انداز ایسا بن چکا ہے, وہ نکل جاتی تو اس سے روحانیت ختم ہو جاتی. حضور فرماتے ہیں صدقہ فطر دو. اور اس کے بارے میں کس پر واجب ہے؟ وہ مسلمان جو عید کی صبح بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی برابر کی نقدی کیش یا سامان وغیرہ کا مکمل طور پر مالک ہو, اس پر صدقہ فطر واجب ہے. 11 مارچ 24 کو پچھلے مہینے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ کیا ہے 1,35,179 روپے. اگر کسی بندے کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے زیادہ قرض نکال کے 1,35,179 روپے موجود ہیں اور اس پر شرط نہیں ہے سال گزرے, کیونکہ سال گزرنا زکوٰۃ کے لیے ہے, موجود ہیں آج کے دن آپ کے پاس, تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. تمام مسلمانوں کو کریم آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی صحابہ کرام کو پہلے آخری عشرے میں ہی حضور اس کی جو ہے نا جی وہ ترغیب دلاتے تھے, چلو دو بھائی وہ پاکیزہ گھڑیاں ہیں, مبارک گھڑیاں ہیں, ان گھڑیوں کے اندر تمہیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد جو مالک نصاب نہیں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. عاقل, بالغ, اولاد اور بیوی اگرچہ زیر کفالت ہوں تو ان کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری نہیں, ورنہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. سادہ لفظوں میں آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا اور آپ کے بالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے, آپ دے دیں, ٹھیک ہے,
کوئی حرج نہیں، لیکن واجب نہیں، واجب نابالغ اولاد کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب زیر کفالت ہیں، بچہ ہے وہ پڑھتا ہے، سارے اخراجات آپ اٹھا رہے ہیں، اس کی گاڑی کے، اس کے پڑھنے لکھنے کے، اس کے کپڑوں شپڑوں کے، سارا کچھ تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے ادا کرنا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ سب کا ادا کریں۔ جو صاحب نصاب بھی ہے، اگر آپ اس کا بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، اس سے پوچھ لیں بھائی میں آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے تو آپ ادا کرتے رہیں، دل کی تسلی ہو جاتی، ہم نے اللہ کے نام پہ دیا۔ ہر ایک بندے کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق اور اس کے مال کے مطابق اس کے اوپر صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ باقی ہر ایک بندہ اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اس وقت، آج کی تاریخ 10 تاریخ کے مطابق 350 روپیہ یہ صدقہ فطر بنے گا۔ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے، رمضان المبارک میں بھی ادا کر دیا جب بھی جائز ہے۔ اگر نماز کے بعد بھی کسی نے ادا نہیں کیا تو یہ نہیں کہ معاف ہو جائے گا، نماز کے بعد بھی وہ دے گا، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پہلے دے دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد روزے آتے نہیں، یہ آپ لازمی ادا کریں۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا آپ نے لازمی بیان کرنی ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں جی۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحدیۃ ویثیب علیہا، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں اما جی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے اور اس کا بدل بھی عطا فرماتے۔ عید والے دن ہدیے دینا اور قبول کرنا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بچوں کو لازمی دیں، جس بندے کے پاس حیثیت ہے وہ لازمی ادا کریں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ بڑے آدمی نے آپ کو دعوت دی، آپ نے قبول فرما لی، چھوٹے نے دی تو نہیں قبول فرمائی، نہیں، بلکہ یہ بھی بخاری ہی شریف کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دعیت الی القراعن لاجبته ولو اهدی الی ذراعا لقبلت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بندہ مجھے گائے بکری کے کھر یعنی پائے کی بھی طرف دعوت دے تو میں قبول کر لوں گا، اگر مجھے دستی دی جائے تو بھی منظور فرما لوں گا۔ یعنی کوئی اگر غریب آدمی بھی آپ کی دعوت کرے نا تو اس کی محبت کو ٹھکرائے نہیں، ہر ایک بندے نے اپنے اخلاص کے مطابق آپ کی خدمت کی۔ اکثر نوکر حضرات، ملازم حضرات اپنے باس کو جب یہ چیزیں دیتے ہیں تو وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کبھی کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب 5-7 منٹ باقی ہیں، نماز عید کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہر ایک مسلمان کو یاد تو ہے لیکن پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اگر کوئی زبان سے کر لے تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ دل کے اندر ارادہ بھی کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر زبان سے کرنی ہے تو کس طرح کریں گے؟ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، اضافی 6 تکبیروں سمیت اس امام کے پیچھے قبلہ شریف کے رخ اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ سادہ لفظوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ساتھ 6 تکبیروں زائد کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ زبان سے اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیجیے۔ 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں میں 6 تکبیریں زائد ہیں، 3 پہلی میں 3 دوسری میں۔ پہلی میں پہلے قرات سے، دوسری میں قرات کے بعد، سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 تکبیریں، اپنا 2 رکعتیں 6 تکبیریں، پہلی میں 3 دوسری میں 3، پہلی میں پہلے قرات سے، دوسری میں قرات کے بعد۔ جو تکبیر تحریمہ کہی جائے گی وہ اس سے علیحدہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہی گئی، ثنا پڑھی جائے گی، پھر 3 تکبیریں لگائی جائیں گی۔ 2 تکبیروں میں پہلی رکعت کی 2 تکبیریں کانوں تک، ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے نیچے کھلے چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں باندھ لینا ہے۔ 3 ہو گئی۔ اب چوتھی جو تکبیر کہیں گے وہ ہم رکوع کی کریں گے قرات کے بعد۔ 3 تکبیریں زائد ہو گئی اور ایک چوتھی
رکوع کی ہوگی. اب جب قرات کرنے کے بعد دوسری رکعت میں ہم کریں گے تو ٹوٹل 4 تکبیریں ہوں گی. 3 تکبیریں عید الفطر کی، ان میں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، نیچے چھوڑ دینا ہے. چوتھی میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے. اگر دیکھیں سال میں ایک دفعہ پڑھنی ہوتی، دماغ میرا الحمدللہ حاضر ہے، لیکن میں ساتھ بشر بھی ہوں، غلطی مجھ سے ممکن ہے، تکبیر زائد ہو سکتی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں میں جان بوجھ کے غلط کروں گا. ہاں جی، بندہ بشر ہے، ہو جاتا ہے. تو اگر زائد تکبیر بھی لگ جائے تو کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حضور سے 7 تکبیریں بھی ثابت ہیں. سیاستہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 تکبیروں تک ثابت ہے. 13 تکبیروں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن 6 تکبیریں یہ واجب ہیں. زائد ہو جائیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. نماز کے اندر تکبیر اپنا جو تاخیر سے پہنچنے والے، کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے جو ساتھی پہلے آ گئے تشریف لے آئے، تو جو بعد میں بھی آئیں گے جب نماز کھڑی ہو جائے گی وہ کیا کریں؟ مقتدی دیر سے پہنچا اور امام تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا، تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً 3 تکبیریں کہہ لے. ٹھیک ہے نہیں؟ قرات شروع ہو چکی ہے، تکبیریں ہو چکی ہیں، تو وہ آ کے کیا کرے؟ تکبیر تحریمہ کہے، تکبیریں کہے، پھر کھڑا ہو جائے. دوسرا مسئلہ، امام صاحب پہلی یا دوسری رکعت کے رکوع میں جا چکے ہیں تو ان کے ساتھ رکوع میں جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں ہی اضافی تکبیریں کہہ لے. رکوع کے اندر ہی اضافی تکبیریں کہہ لے. اگر رکوع میں تکبیریں پوری کرنے سے پہلے امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو باقی تکبیرات معاف ہو جائیں گی. تیسرا مسئلہ، اہم مسئلہ، اگر امام صاحب کے پہلی یا دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو تکبیریں نہ کہے بلکہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنی بقیہ نماز پڑھے تو اس وقت کہے. ایک رکعت نکل چکی ہے، ایک رکعت نکل چکی ہے، اب وہ ایک رکعت میں آ کے شامل ہوا، یہ نہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیرے گا، دوسری رکعت پوری کرے گا اور جس وقت وہ اپنی پوری کرے گا اس وقت وہ تکبیریں کہہ لے گا. ٹھیک ہے جی. نماز میں بھول سے متعلق، امام پہلی رکعت کی تکبیریں بھول گیا تو قرات کے بعد یا رکوع میں کہہ لے. دوسری رکعت کی بھول گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں کہے. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری رکعت کے لیے. باقی اگر کسی بھائی کے ذہن میں ہے اپنا سوال تو کو پوچھ لیں تاکہ ہم جماعت کھڑی کریں. 2-3 منٹ ہیں، اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک پوچھیں. آپ نماز کے بعد انشاءاللہ ہم خطبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ نماز کے بعد یہ بھی سننا ضروری ہے. سوال کوئی نہیں کسی کا؟ بس ٹھیک، اٹھاؤ.